والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمشركين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والأشرف المكين الأجع المتين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين والملقب برحمة للعالمين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه وخليفته في أمته أمير المؤمنين ويعصوب الدين وقائد الغر المعجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكسين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين ويعصب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار والصاحب ذي الفقار مصداق قول النبي المختار لمعطينا الراية غدا رجلا كرارا غير فرار والإمام المظفر وشجاع الغزنفر قاسم طوبى وصقر أبي شبير وشبر قال يا باب الخيبر ساقيا الحوض الكوثر الذي سمته أمه حيدر ومزر العجائب ومزر الغرائب وفرق الكتائب ونقطة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا مقتدانا وهادينا الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق فالذين
آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. بس ہستی میں شمع حق روشن کرنے والا ارشاد فرماتا ہے اور وہ لوگ جو رسول پر ایمان لائے اور نبی کی تعظیم کی اور پیغمبر کی نصرت کی، اور وہ لوگ کہ جو اس نور کی انہوں نے پیروی کی کہ جو نبی کے ساتھ نازل ہوا، بس وہی مومن بھلا یا فلاح پانے والے یا کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے۔ عزیزان ایمان، سورہ اعراف کی 157ویں آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بڑی اہم آیت ہے، اور اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم گفتگو مسلسل کریں گے۔ اور اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اردو میں ہمارا موضوع رہے گا آج سے قرآن اور اسلامی تاریخ کے تقاضے۔ اس پر مسلسل ہم لوگ غور کریں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے، کیا ہے، اور اسلام کی تاریخ کیا کہتی ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، ہم کو کیسا ماننا ہے یا کیسے تاریخ کو پرکھنا ہے۔ دیکھیے، کسی کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہو نہیں جاتا۔ ایسے ہی کسی کتاب کو کوئی کہہ دے کہ یہ تاریخ ہے، وہ تاریخ نہیں بن جاتی۔ مختصر یہ، تفصیل تو بعد میں آئے گی، مختصر یہ کہ تاریخ حقیقتاً تاریخ ہو۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، واقعات کے مجموعے کا نام تاریخ نہیں رہا۔ سابق میں کہا جاتا تھا کہ جو گزرے ہوئے واقعات ہیں وہ واقعات کے مجموعے کا نام تاریخ ہے، لیکن آج تاریخ سائنس بن گئی ہے۔ ہر منزل پر آپ کو پرکھنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے۔ تاریخ یوں ہی مانی نہیں جائے گی۔ ہم شیعہ اثنا عشری ہیں، ہمارا عقیدہ 12 امام پر ہے۔ ہم اپنے 12 کے 12 امام کو معصوم جانتے ہیں، اور ہمارے ہر امام کو جو اعلان امامت کیا گیا نبی اعظم کے ذریعے، وہ اللہ نے اعلان کیا، ذریعہ نبی اعظم تھے۔ ہمارا معصوم کبھی بھی غیر معصوم کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔
عصمت متاثر ہو جائے گی اور ہمارا معصوم امام اپنے دور کی ہر شخصیت سے افضل ہوگا اور ہمارا امام کسی محلے میں محدود نہیں ہوتا. آپ ہمارے امام کو کوئی مسجد کا پیش امام نہ سمجھے. مسجد کا امام اور ہوتا ہے، ہمارا امام اور ہوتا ہے. مسجد کے امام کے حدود ایک مسجد پر بھی نہیں، اس کی حکومت چلتی ہے. جب نماز ہو رہی ہو، چند صفیں ہیں، ان صفوف پر اس کی حکومت ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے. تو معلوم ہوا وقتی طور پر، مقامی طور پر، محدود طور پر جو حکومت کی جاتی ہے اس کے لیے عصمت شرط نہیں ہے. لیکن پھر بھی اللہ کی نماز میں اس کو حکومت کرنی ہے، نماز پڑھانی ہے. عصمت کو ہٹایا تو عدالت کو رکھا. کہ عدالت چاہیے. جو عادل نہیں وہ امام جماعت نہیں. یعنی وقتی طور پر، مقامی طور پر مسجد کا جو پیش امام جماعت ہوتا ہے اس کا عادل ہونا ضروری ہے، اور جو کائنات کا امام ہوتا ہے اس کا معصوم ہونا ضروری ہے. عزیزان ایمان، آپ پہلے یہ غور کریں. نوجوان زیادہ ہیں، ان کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھیں، غور کریں، فکر کریں کہ ہم امام کو اور ان کی امامت کو جو مانتے ہیں وہ کسی ناقص کے کہنے کی بنا پر مانتے ہیں، کسی خطاکار کے کہنے کی بنا پر مانتے ہیں، کسی عام آدمی کے کہنے کی بنا پر مانتے ہیں. امامت تو بلند چیز ہے حضور. شریعت میں بھی ہم اتنے محتاط ہیں، معصوم سے ہٹ کر کسی شریعت کو مانتے ہی نہیں. دینی معاملات میں بھی ہم بڑے محتاط ہیں. تو جائے کہ اصول کی منزل امام زمانہ، امام مطلق، امام العصر، ولی العصر. اتنی بڑی منزل ہے. بس یوں سمجھیے، امام کی قدر سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے کہ امام سے افضل ایک اللہ کی ذات. ساری کائنات امام کے نیچے، امام کی حکومت، کائنات کی کائنات امام کے زیر اقتدار ہے. امام کسی بھی شخصیت کے اقتدار کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتا، اور ایسا اگر ہوتا تو واقع کربلا نہ ہوتا. واقع کربلا کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، ہر سال آپ جمع ہوتے ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، شروع ہو گئی ہیں، اور یہ سلسلہ 10ویں محرم پہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایک منزل ہے. اس کے بعد 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. مجالس مسلسل ہوں گے. مومنین اور مومنات کی زنا عورتوں کی مجلسیں ہوتی رہیں گی، ہوگی، اور ضروری ہے. اس لیے کہ یہی مجلسیں ہیں جن سے ہمارا مذہب باقی ہے. بہت آسانی کے ساتھ میں نے عرض کر دیا،
ساری، اب یہاں عرض کر رہا ہوں، ساری تاریخ جو گزر گئی ہے اس کے پیچھے ہے۔ عجیب بات ہے، 615 سال تک بنو امیہ و بنو عباس کی حکومت اور اس کے مظالم پر لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی، تاریخ پڑھی نہیں جاتی، بلکہ صرف 11 ہجری میں مسجد نبوی میں علی نے کیا کیا، یہ الٹی باتیں آپ ماننے تیار ہو جاتے ہیں۔ کس طرح علی کو آپ مجبور نہ سمجھیں، اور جو مجبور ہو جائے وہ علی نہیں۔ عزیزان ایمان، آپ دیکھیں ہمارے مذہب کو، ہم کو کیا ایمان لاوارث چھوڑ دیا۔ اگر نبی اعظم 11 ہجری میں دنیا سے جاتے جاتے اپنی امت کو لاوارث چھوڑ کر جاتے تو یہ سیرت النبی ہوتی، اور اس سیرت پر ہر امام چلتا، اور ہم آخری امام بھی اسی سیرت پر عمل فرماتے ہیں، اس لیے کہ جیسے وہ دنیا سے گئے ویسے غیبت کے پردے میں ہمارا امام گیا۔ تو اب امام کے لیے بھی ضروری تھا کہ کچھ انتظام کر کے جائیں یا لاواری چھوڑ دیں۔ زمانہ خراب ضرور تھا، ظالموں کی حکومت تھی، قتالوں کی حکومت تھی، مگر امام اپنے دین کو لاوارث نہ چھوڑتے، انتظام کیا۔ نبی اعظم نے انتظام کیا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 چیزیں بھاری چھوڑ جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، اللہ کی کتاب اور میری عطرت، اہل بیتی، میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی حتی یردا علی الحوض۔ دیکھو جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، ان کا دامن تھامے رہو گے، تم جدا نہیں ہوگے، گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائے۔ یعنی آپ کے اس زندگی کے سفر کو بہت سیف کر دیا، محفوظ کر دیا کہ دامن ہے، یہ تطہیر کا دامن ہے، اس میں کہیں خرابی نہیں آ سکتی ہے۔ ہمارے آخری امام نے تشریف لے جانے لگی تو 2 غیبتیں، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کی منزل میں بھی کہا کہ ہمارے سفراء ہیں، نواب ہیں، نائبین ہیں، یہ لوگ ہیں جو برابر دین کو بتاتے رہیں گے، توقیات ہیں، ہماری تحریریں آتی رہیں گی، حضرت کی تحریریں آتی رہی، اور اس کے بعد یہ دین چلتا رہا۔ آخر نائب کے جانے کا وقت جب آیا، علی بن محمد سمری جب جانے کا وقت آیا تو امام نے کہہ دیا کہ اب کسی کو نائب نہ بنانا، اب اس کے بعد غیبت کبریٰ ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، وہاں غیبت کبریٰ، لیکن اس غیبت کبریٰ میں وہ علماء کہ جو صائناً لنفس ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہو، مخالفاً لہوا، ہوا و ہوس کا مخالف ہو، محافظاً لدین، دین کی محافظت کرنے والا ہو، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کا مطیع ہو۔ یہ لفظ استعمال امام ہی کر سکتے ہیں، مطیعاً لامر مولا، اس لیے یہ سارا سلسلہ مولاؤں کا ہے، سب مولا ہے۔ سلسلہ شروع ہوا غدیر سے، امر مولا، من کنت مولا، ان سے رجوع کرنا، تو یہ تحفظ دیا، بتایا ہے محفوظ طریقے پر تمہارا دینی سفر ہوگا، آپ کو کہیں نہیں ملے گا
کہ ہم جا رہے ہیں، تم کو تاریخ کے حوالے کر دیا، تاریخ میں جو چیز ملے تم اس کو قبول کرو، یہ نہیں کہا۔ معلوم تھا کہ امام تاریخ کے حوالے کیسے کرتے، اس لیے کہ جتنی تاریخیں ہیں اس کو کس نے لکھا؟ مسلمان نے لکھا۔ مسلمان نے جو تاریخ لکھی وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ اور ہے، اسلامی تاریخ اور ہے۔ مسلمانوں نے لکھا۔ اب مجھے تو، میں طالب علم ہوں، میری نظر قاصر، کوتاہ میری نگاہ، اس میں لکھنے والوں میں جب میں نے غور سے دیکھا تو لکھنے والوں کے عمامے تو نظر آئے، داڑیاں بڑی بڑی نظر آئیں، تسبیح بڑے بڑے نظر آئے، سب کچھ نظر آیا، لیکن دل بھی دھڑکتا نظر آیا، مگر دل بڑا خالی تھا، اس میں کوئی پاک چیز نظر نہیں آئی۔ پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، مگر اہل بیت سے ربط کی کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ قلم چل رہا تھا اور راوی کہہ رہا تھا یہ بکا ہوا قلم ہے۔ یہ علماء ہیں جو فروخت شدہ ہیں، یہ بیت المال کے بکے ہوئے ہیں، یہ راوی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا۔ اب ایسے لوگوں نے مل کر کتابیں لکھی، بنیاد یہی تھی کہ کوئی حق اہل بیت کا ثابت ہونے نہ پائے، عظمت ثابت ہونے نہ پائے۔ جب کسی کتاب کے لکھنے کے لیے ذہنیت یہ کار فرما ہو اور ہاتھ میں قلم اپنا نہ ہو، بیت المال سے آیا ہو، ضمیر فروخت شدہ ہو، تو کیا لکھے گا؟ اور وہ زمانہ آغاز یہ ہے کہ ممبر سے جس قدر زیادہ ہو علی کو گالیاں دی جا رہی تھی، ممبر سے گالیاں دی جا رہی ہے اور قلموں سے علی کے خلاف لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے، 615 سال تک ہوا ہے۔ 600 کسے کہا؟ اور 615 سال تک جو کتابیں لکھی گئیں کہاں گئیں؟ اب غور کیجیے، یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اس قدر یہ رنجیدہ بات ہے کہ جس کی کسی مذہب میں کسی ملت میں نظیر نہیں ملتی۔ یہ شام کی لکھی ہوئی کتابیں کہاں گئیں؟ دمشق کے علماء نے جو تحریریں تیار کی تھی وہ کہاں گئیں؟ اور مقابل میں شیعہ علماء نے جو کتابیں لکھی تھی وہ کیا ہو گئی؟ میں عرض کروں گا، غور فرمائیں کیا عرض کر رہا ہوں۔ نوجوان ہمارے ہیں، بزرگ جو حضرات ہیں، ان کو میں یاد دلا رہا ہوں، نوجوانوں کو بتا رہا ہوں یہ ہماری شریعت، ہمارا مذہب، ہمارا دین شیعہ اثنا عشری اور ان کے ائمہ جو فضائل و فضیلت کیا ہے اور اس کی فلسفی کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دن میں سب باتیں نہیں آئیں گی۔ آج جو چیز میں آپ حضرات کی خدمات میں رکھ رہا ہوں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں۔ سوال میرا ایک ہے، دو حصے ہوئے، ایک انہوں نے جو کتابیں لکھی وہ کیا ہوئی، ایک ہم نے جو کتابیں لکھی وہ کیا ہوئی۔ سوال ایک ہی ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی آج باقی ہیں، ہم نے جو کتابیں لکھی وہ باقی نہیں آئی۔ یہ کیسے ہوا؟ قطب الدین راوندی کہتے ہیں
جو مقبرہ علی گزرے ہیں کہ میں نے قاہرہ کے کتب خانے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ خطبات کتب کلام کا مجموعہ دیکھا تھا جو 20 جلدوں میں تھا، 20 جلدوں میں تھا. آج نہج البلاغہ 1 جلد میں، باقی کا کلام کیا ہو گیا؟ تباہ کیا گیا ہوگا. کیسے تباہ ہوا؟ جب فاطمین مصر نے حکومت قائم کی اور پہلی یونیورسٹی بنائی جس کا نام جامع ازہر، اس میں کتب خانہ بنایا، اور اس زمانے میں پریس نہیں تھا، طباعت کا انتظام نہیں تھا، تو علماء کتابیں لکھا کرتے تھے اور اس کی نقلیں تیار کی جاتی تھی. یہ نظام تھا. تو جب صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا ہے، اس وقت جامع ازہر کے کتب خانے میں 1,00,000 کتابیں ایسی تھی کہ جن کو شیعہ علماء نے لکھا تھا اور اس کی ایک بھی نقل ابھی نہیں بنی تھی. اس کے علاوہ کئی لاکھ ایسی کتابیں تھیں کہ جن کی نقلیں بنی تھی. صلاح الدین ایوبی نے، جس کو مسلمان بہت چاہتے ہیں، اپنی بہادری کا ثبوت یہ دیا کہ ساری کتابوں کو جلانے کا حکم دیا. مہینوں تک کتب خانے جلتے رہے، یہاں تک کہ حمام کا عربستان میں دستور ہے، حمام کا پانی کتابوں کو جلا کر گرم کیا جاتا تھا. لاکھوں کتابیں ہماری چلی گئی. اس کے بعد بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا، بغداد کو فتح کیا. صرف ایک محلے کی بات عرض کروں، بغداد کا ایک محلہ تھا جس کا نام کرخ تھا، آج بھی ہے، مگر اب محلہ چھوٹا ہو گیا ہے جب ایک شہر کے مانند تھا. اس میں 80 کتب خانے تھے محلے کرخ میں، اور اسی کتب خانے میں علامہ سید رضی جامع نہج البلاغہ کا کتب خانہ بھی تھا. تو 80 کتب خانے تھے. یہ سارے کتب جو شیعوں کے کتب خانے تھے، دوسروں کے اور تھے. جو تاتاری آئے تھے وہ پیدل چلتے ہوئے تو نہیں آئے تھے، گھوڑوں پر آئے تھے. تو اب گھوڑوں پر آئے تھے تو استبل بنائے گئے، دیواریں اٹھائی گئیں، کتاب پر کتاب رکھ کے دیوار اٹھائی گئی. اس کے بعد لاکھوں گھوڑے تھے، ان کے استبل بنے تو کتنے لاکھ کتابیں گئیں. اس کے بعد بھی کتابیں بچ گئیں. پرنٹنگ کا دور نہیں تھا، قلمی کتابیں تھیں. ان سب کو دجلہ میں پھینک دیا گیا، نہر دجلہ میں پھینک دیا گیا. تو ایک روایت سے 4 دن، ایک روایت سے 7 دن کتابوں کو جب پھینکا گیا تو 4 دن تک دجلہ کا پانی سیاہ رنگ میں بہہ رہا تھا. یہ شیعہ کتابیں نہیں بہہ رہی تھی، یہ شیعہ علوم تھے جو برباد کیے جا رہے تھے. اب آپ دیکھیں، بتائیں مقابل میں کوئی بھی کہ کبھی کسی شیعہ حاکم نے یا شیعہ شاہ نے، بادشاہ نے، کسی نے کسی کتاب کے بھی کو بھی جلانے کا حکم دیا؟ کسی لائبریری کو جلانے کا حکم دیا؟ نہیں. ہم نے کبھی کسی کتاب کو نہیں جلایا اور دنیا نے ہماری کتابوں کو جلایا. یہ وہی لوگ ہیں کتابوں کو جلانے والے جو فاطمہ زہرا کے دروازے کو جلانے کے لیے آئے. ہم غور کریں. اس کے بعد ہمارے پاس 700 ہجری گزر گئی، حکومتیں بدلتی رہی، تباہی ہوتی رہی. 900 ہجری آ گئی، اور پھر اس کے بعد کی جو صدی آئی، علامہ مجلسی تھی. اس میں علامہ مجلسی نے بہار الانوار لکھی، 26 جلدیں، جس کو چھوٹے چھوٹے جلدوں میں 150 تک لے گئے ہیں. 26 جلدیں تھیں. نام رکھا بہار، بہار الانوار. بہار بحر کی جمع ہے، دریا قرار دیا، سمندر قرار دیا. نام یہ رکھا کہ ہمارے سارے علوم شتہ، سارے علوم منتشر ہو چکے ہیں. اب پہلا کام تھا ہمارے منتشر علوم کو ایک جگہ جمع کیا جائے. علماء نے یہ کام شروع کیا کہ پہلے علوم کو جمع کیا جائے. مجلسی علیہ الرحمٰن نے بہار میں جس قدر ممکن تھا علوم کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ پر چھوڑا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. نام بہار رکھا، دریا رکھا، سمندر رکھا. اب آپ کا مزاج ہے
سمندر میں کچرا بھی ہوتا ہے، سمندر میں موتی بھی ہوتا ہے۔ جس کی جیسی فطرت ہے ویسا کام کریں گے۔ اچھی چیز لے لو، موتی کو لے لو، کچرا ہے کچرے کو لے لو، نتیجہ وہی نکلنے والا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ کہیں دعویٰ نہیں کیا مجلسی الرحمٰن نے کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب کا سب صحیح ہے، سب کا سب درست ہے، یہ کہیں نہیں کہا۔ میں نے جمع کیا ہے، تحقیق کرنا آپ کا کام ہے۔ یہاں روک کے اس کے بعد تو بھی 300 سال ہوئے، اب اس کے بعد روک کے عرض کرو 300-400 سال کہ مجلسی الرحمٰن کے نے یہ کیا، اس کے بعد سے کتابیں آنے گئی، پھر حر عاملی آئے، فلائے، یہ سب نے کتابیں لکھی، اب kتابیں آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود غیبت امام زمانہ سے آج تک آپ دیکھیں صحیح کی جمع صحاح، 6 کو کہتے ہیں ستہ، صحاح ستہ، یعنی 6 صحیح کتابیں ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے لاکھوں کتابوں میں سے 6 کتابوں کو کہا کہ صحیح ہے، 6 کتابیں ہیں۔ جب صحیح کہا تو ذمہ داری ہے کہنے والوں کی کہ اب اس سے جو استدلال کرے، جو حوالہ دے، اس کی ہر چیز کو مانے، اس لیے کہ انہوں نے صحیح کہا۔ جس نے صحیح کہا ان کو ماننا پڑے گا۔ انہوں نے لکھ دیا اگر کہ خدا ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، گوشت نیچے لٹک رہا ہے، اگر صحاح میں ملے ماننا پڑے گا۔ ایسی باتیں خرافات ہیں۔ اب اس کے مقابل میں آئیے، غیبت امام زمانہ سے لے کے آج تک ہمارے کسی بھی عالم نے، کسی مجتہد نے کسی کتاب کا نام صحیح نہیں رکھا۔ یعنی مطلب ایک علماء بھی جانتے ہیں، میں توجہ چاہتا ہوں آپ کے التفات میں یعنی ہمارے علماء اس کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، اور اب بتا رہے ہیں ہماری کتابوں میں بھی غلط باتیں آ گئی ہیں۔ کوئی حوالہ یہ نہ دے کہ آپ کی فلاں کتاب میں یہ ہے، رہنے دیجئے۔ ہماری کوئی کتاب کسی جبرائیل نے نہیں لکھی ہے۔ آپ حوالہ قرآن کا دیجئے کہ جبرائیل لائے ہیں، اس قرآن میں یہ ہے تو ہم مان لیں۔ کوئی کتاب کا حوالہ دیں، کسی تاریخ کا حوالہ دیں، تو کوئی بھی تاریخ معصوم کی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے علوم کو برباد کیا تو ہم نے جمع کیا ہے، ابھی تحقیق کی منزل میں ہے کتابوں کے لیے ہم لوگ۔ تو اس لیے ہم اب کیا کریں؟ سوال یہ ہوگا کہ اب کیا کریں کہ ایسی جب حالت ہو تو ہم مفاہیم کو اختیار کرنے کے لیے، نوجوانوں کو تعلیم دینے کے لیے ہم کیا رویہ اختیار کریں؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کتابوں کا یہ حال ہو گیا ہے تو آپ کے سامنے ہے بات، ایک پیمانہ دے دیا گیا۔ پیمانہ ایسا ہے کہ جو ہر دور میں ہر چیز بدل سکتی ہے، یہ پیمانہ بدل نہیں سکتا۔ ایسا ابدی پیمانہ دے دیا گیا کہ دیکھو صحیح ترین کتاب ایک ہمارے پاس وہ ہے قرآن، اس کے بعد ایک صحیح کتاب، مگر صحیح ہم نام نہیں کہتے، نہج البلاغہ، جو مولائے کائنات کی طرف منسوب ہے، بس اس کے بعد تو ساری کتابوں میں بہت سی باتیں آ گئی اور آپ سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ تحقیق کیجئے۔ تو اب دو شخصیت یہاں ہیں، ایک وہ کہ جس میں تحقیق کی صلاحیت ہے، جو مجھے میڈیسن سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بیٹھ کے کوئی کسی کا آپریشن کر رہا ہوں، کیا ہے کہ میں ریسرچ کر رہا ہوں، ریسرچ جو نہیں ہوگی وہ بیچارہ جو بھی مریض ہے وہ مر جائے گا، موت ہی آ جائے گی۔ ایسے ہی فرض کیجئے کہ کیمیکلز کا معاملہ ہو، کیمسٹری کا معاملہ ہو، میں جا کر کیمسٹری کے کچھ تھیوریز بیان کرنا شروع کروں، درست ہوگا؟ وہاں سے بیٹھے ہوئے ہمارے بین الاقوامی ہیں جناب ڈاکٹر محمد تقی خان صاحب، وہاں سے کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بیٹھا ہوا ہوں، میری موجودگی میں آپ کیمسٹری میں بات کر رہے ہیں، میں بین الاقوامی طور پر دنیا میری رائے مانتی ہے، کیونکہ ماہر کی موجودگی میں میں کون ہو سکتا ہوں؟
تو ریسرچ کرنے کے لیے ماہر کی ضرورت ہے، ہر فیلڈ میں ریسرچ کے لیے ماہر کی ضرورت ہے، اور اہل بیت کے معاملے میں ریسرچ کرنے کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ آپ غور فرمائیں، تو آپ تحقیق کیجئے، اپنے میں صلاحیت پیدا کیجئے۔ عربی ہو تو عربی پہلے جانیے، فارسی میں ہمارے علوم فارسی جانیے، اب انگلش میں بھی علوم آ گئے، انگلش جانیے، اس کو پڑھیے، اس کے بعد آپ لکھیے۔ یہ ریسرچ کرنے والوں کا کام ہے، اور وہ لوگ، ہر آدمی تو ریسرچ نہیں کر سکتا، اب جو قبول کرنے والے ہیں ان پر بھی ذمہ داری ہے۔ یہ اگر کہو گے کہ فلاں علامہ نے کہا میں نے مان لیا، تو یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے علامہ نہیں آئیں گے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ اپنے ایمان کا بوجھ اٹھا کر لے جائیں گے، یا جانے والے نفاق کا بوجھ اٹھا کر لے جائیں گے، یا جانے والے کفر کا بوجھ اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایمان ہے تو ایمان کا بوجھ اٹھا کر لے جائیں، بتائیں ہاں میرے پاس یہ ہے۔ اس لیے قدرت کہے گی، قرآن دیکھ رہا ہوں کہ جب لے کے جاتے رہیں گے تو آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، روکو ان کو، ان سے پوچھنا ہے۔ لاسٹ مومنٹ میں بھی سرحد پر روک دیا جائے گا، آواز آئے گی روکو، قفوہم، روکو ان کو، ان سے پوچھا جانا، سوال پوچھنا ہے۔ کیا سوال؟ ایک چھوٹا سا سوال، مگر ہے بات چھوٹی سی، اثر زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ علی کی محبت کا پروانہ ہے۔ حضور لوگ کیسے فریبی ہیں، کیسے مکار ہیں، کیسے عیار ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ممبر پہ یہ گیا جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا، اجی ممبر پہ جھوٹ کی بات، وہاں تو میدان محشر میں قیامت کی منزل ہے، ادھر جہنم ہے ادھر جنت ہے، اس کے درمیان میں کھڑے رہ کر فرشتوں کو بھی دھوکہ دینا چاہیں گے۔ ادھر سے آواز ہے کہ قفوہم انہم مسئولون، روکو، ان سے پوچھنا ہے علی کی محبت ہے، پروانہ جنت ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ علی کی محبت کا پروانہ ہے، یہ جنت میں جانے کی اجازت ہے، یا میرے لفظوں میں یہ جنت میں جانے کا پاسپورٹ ہے۔ یا دنیا کے لوگ ممالک میں جانے کے لیے پاسپورٹ چاہیے، اور جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ نہیں چاہیے۔ تیرا جواز، عربی میں پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں، تیرا پاسپورٹ کہاں ہے؟ اب دیکھیں، بس پاسپورٹ پوچھا گیا۔ فرق ہے کہ دنیا کی حکومتیں جو پاسپورٹ بناتی ہیں جس پر آپ ہم سفر کرتی ہیں، یہ بھی پاسپورٹ ہے، اور جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ، مگر پاسپورٹ میں فرق ہے۔ اس کو ناقص بناتے ہیں، اس کو کامل بناتا ہے۔ ناقص بناتے ہیں اس لیے تصویر کی ضرورت ہے، اب کامل بناتے ہیں تو دل کی تصویر ہوتی ہے۔ لطافت و نزاکت کے باوجود یہ جواب دیں گے یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیا کیوں لے کر نہ آئے؟ کیوں نہیں لائے؟ کہ محبت کی ہی نہیں۔
زبان سے اقرار. اچھا جب محبت نہیں کی تو آپ کے لیے دوسرا مقام چاہیے. تو وہاں دیکھیے وہاں بھی فرشتوں کے ساتھ فریب کاری عیاری دیکھیے. اچھا ٹھہر جاؤ بھیا, یہ اتنا جہنم جہاد بڑی آوازیں آ رہی, کالے کالے شعلے, دل تو گھبرا رہا ہے, تھوڑی مہلت دے دو, ہم کو لے جا کر پھر زمین پر چھوڑو, ہم جا کے وہاں محبت کریں گے, محبت کریں پھر آئیں گے, پھر جنت میں ہم کو ڈال دو. تو آواز آئے گی ان کو 70 مرتبہ زمین پر بھیجا جائے, جب بھی آئیں گے تو علی کے دشمن بن کر آئیں گے, ڈالو جہنم میں, ڈالو جہنم میں. میں آیت پڑھتا ہوں مگر ترجمہ بھی عرض کرتا ہوں, نام نہیں لیتا. القیا فی جہنم کل کفار و عنید, دو نام ہے دو شخصیتوں کو, القیا تم دونوں مل کر ڈالو, تم دونوں مل کر ڈالو, ہر کافر کو ڈالو, ہر دشمن کو جہنم میں ڈالو. اب جہنم میں ڈالنے کے اختیار کس کے پاس ہے؟ جنت میں بھیجنے کے اختیار کس کے پاس ہے؟ قسیم النار والجنہ. قرآن کہہ رہا ہے ڈال دو ان کو. عزیزان ایمان, یہ آپ کی تاریخ کی حیثیت ہے. آج میرے سامنے کوئی آ کر کہہ دے کہ یہ شیعوں کی ہے کسی کتاب کو رکھ کر, یہ ہماری اسلامی تاریخ ہے, یہ شیعی تاریخ ہے, صحیح تاریخ ہے, کوئی بتائے تو صحیح. مسلم تاریخ ہے. میں پیمانہ بتانے والا تھا, رکا ہوا ہوں, اب عرض کروں گا, میں ہٹ نہیں گئے موضوع سے, موضوع پر ہوں, جس پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں اس کے بعد مسائل کر آؤں گا. آپ دیکھیں یہ تو فیصلہ ان کا ہو رہا ہے, اب دنیا میں فیصلہ جن کا ہونا ہے. سمجھنا چاہتے ہیں, اب تو کتابیں تیار ہیں, بہت چھپی, بڑی عمدہ چھپی ہے. کتابوں کی تعداد پر نہ جاؤ, اکثر باتوں پر اگر جاؤ گے تو ہمیشہ اکثریت فساد کی طرف جاتی ہے. اقلیت کا معاملہ دوسرا ہوتا ہے. اکثرهم الفاسقون, ان کی اکثریت فاسقوں کی ہے. آپ جائیے تو کتاب ہم مانے, کیسے مانے؟ یعنی کتاب کے ماننے کی بات چھوڑ دو, کتاب کو ماننا ہے تو جس پر کتاب کا اطلاق ہے اس کو مانو. کتاب کا اطلاق صرف ایک کتاب پر, وہ ہے قرآن. قرآن کو مانو, آنکھیں بند کر کے مانو. کوئی اعتراض نہیں ہے. اندھے حافظ ہوتے ہیں, ہم کیا اعتراض کرتے ہیں؟ حفظ کر لو. قاری ہوتے ہیں, قرات کرتے ہیں, پڑھو, مگر یوں ہی گزر نہ جاؤ. قدرت نے ٹوکا ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وہ کیا ہو گیا ہے, وہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر مہریں پڑ گئی؟ معلوم ہوا قرآن سے پڑھ لینا کافی نہیں ہے, حافظ ہو جانا کافی نہیں ہے. تو عزیزان ایمان, پھر بات یہ ہوگی ہم مانے کیسے؟ بس یہ نہ کہیے کہ کس کتاب کو مانے, یہ کہیے کہ کون سے میٹر کو مانے, کون سے مواد کو مانے, کون سی بات کو مانے, کون سی بات کو ٹھکرا دیں. تو اس کے لیے پیمانہ دیا کہ جس روایت سے اہل بیت کی عظمت متاثر ہوتی ہے اس کو ٹھکرا دو, اور جس روایت سے اہل بیت کی عظمت ظاہر ہوتی ہے اس کو اپنا لو. اور یہی بات آگے بڑھ کر کہی جائے گی, جس کتاب سے, جس تاریخ سے اہل بیت کی عظمت متاثر ہوگی اس کو پھینک دو, اور جس سے اہل بیت کی عظمت ظاہر ہوگی, عیاں ہوگی, اس کو اپنا لو. یعنی رسول اعظم نے خود کہا ہے, اگر میری مجھ سے منسوب کوئی روایت بھی ملے اور صحیح نہ ہو, فضربوہ علی الجدار, اس کو دیوار میں پھینک مارو. یہ رسول کا ارشاد ہے.
تو جب یہ تو بات کیا ہوگی کہ ہم بس اس چیز کو مانتے ہیں جس سے اہل بیت کی عظمت متاثر نہیں ہوتی ہے. بس یاد رکھیے آپ، یہ پیمانہ ہمارے پاس ہے. اہل بیت کی عظمت جس چیز سے بھی متاثر ہو ہم نہیں مانیں گے. اہل بیت کی عظمت ظاہر ہوگی اس کو مانیں گے. عزیزان ایمان، بس اتنا عرض کرنا ہے مجھے کہ یہاں ذات، رشتہ داری، دوستی، یہ علی کے معاملے میں درمیان میں آنے نہ پائے. الحب للہ، اللہ سے محبت کرو تو یہ خالص محبت ہے اللہ کی. اللہ کو مان رہے ہیں یعنی رحمان کو مان رہے ہیں. جس دل میں رحمان کی محبت ہے اسی میں شیطان کی بھی محبت نہ ہو. ایسے ہی رحمان کے نمائندے جو ہیں اہل بیت کو مانو تو اہل بیت کو مانو خالص دل سے مانو. جو عظمت ہے اس عظمت کے ساتھ مانو. جب تصور کیجئے، میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں، تصور کیجئے اگر 1,00,000 کتابیں آپ کے سامنے سکھا جائیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ خدا عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، 1,00,000 کتابیں آ گئی، کیا آپ مانیں گے اس کو؟ بڑے علماء نے لکھا کہ خدا عادل نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیا مان لیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے. اسی طرح اگر کوئی تاریخ، کوئی کتاب علی کی فضیلت کو نہ مانے، عظمت کو متاثر کرنے کے لیے کچھ لکھے، تو جیسے آپ خدا کے لیے کہتے ہیں کہ ہم خدا کو مانیں گے تو سارے صفات کے ساتھ مانیں گے، ویسے ہی علی کو مانیں گے، اہل بیت کو مانیں گے تو تمام صفات کے ساتھ مانیں گے. دیکھیے ہم رسول اعظم کو مانتے ہیں، رسول مانیں، سب سے بڑا نبی مانیں، معصوم مانیں، صاحب شریعت مانیں، صاحب قرآن مانیں، اتنی بڑی امت کا رسول مانیں، نبی مانیں، سب کچھ مانیں، سارے انبیاء کا سردار مانیں، سب کچھ ہو، مگر صرف ایک چیز نہ مانیں، خاتم النبی نہیں کہتا ہوں. نعوذ باللہ، میں خاتم النبی نہیں مانتا. کہ کافر کافر ہے جو خاتم النبیین کو خاتم النبیین نہ مانے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آخری نبی نہ مانے، خاتم النبیین نہ کہے، وہ کافر ہے. سب مانا، ایک صفت کا انکار کیا تو کفر آ گیا. ایسے ہی علی کو یاد رکھو، علی کو علی رہنے دو، علی کو نیچے نہ لے جاؤ. اور اتفاق سے یہ ہوتا رہا ہے کہ محرم کے آنے کے پہلے کچھ نہ کچھ مواد چھپ جاتا ہے. خیر ہم اس سے جلتے نہیں ہیں، ہم خوش بہیمانہ ہوتے ہیں کہ آپ نے مواد دے دیا. ہم رد کر کے ہم اپنے نوجوانوں کو سب کو بتا دیں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیں گے کہ دیکھو اس کا یہ جواب ہے، یہ جواب ہے. ہمارے پاس ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ، یہ یاد رکھیے کہ متاثر نہیں ہے کسی چیز سے. صرف عصمت کے چاہنے والے، عصمت کے ماننے والے، معصوم کے ماننے والے ہیں. قرآن کا بھی یہی تقاضا ہے، اسلام کی تاریخ کا یہی تقاضا ہے. اسلام کی تاریخ کون سی ہے؟ جس میں اہل بیت کی عظمت ہے. جس میں اہل بیت کی عظمت نہیں وہ مسلمان کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ نہیں. تو عزیزان ایمان، مسلمانوں کے اتنے بڑے عالم، تقریر کو میں ختم کر رہا ہوں، مسلمانوں کے اتنے بڑے عالم علامہ راضی یا غزالی، تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے کہ یزید کو برا کہوں. یعنی محمد کا گھرانہ برباد کر دیا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ایک مومن کو اگر کسی نے عمدن قتل کر دیا فجزاؤ جہنم خالدین فیہا ابدا،
ایک مومن کو اگر کسی نے عملاً قتل کر دیا تو اس کی جزا یہ ہے ہمیشہ کے لیے جہنم، ایک مومن کو. اور جو روح ایمان سارے گھرانے کو تباہ کر دیا اور قاتل کو جہنم میں بھیجنے کے لیے دلیل نہیں ہے، لعنت کرنے دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب دلیل آپ کے پاس نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا یا نہیں تو دعا کیجئے کہ آپ بھی اس کے ساتھ چلے جائیں. ساری تاریخ سوچیے آپ، کوئی اگر دنیا میں چوری کرتا ہے، کتنے چوری کرتے ہیں اخباروں میں آتا ہے، چوری کرتے ہی اور برا کام کر کے ڈاکہ ڈال کے فوراً چورے پہ آگے کہے گا میں نے چوری کی ہے، آئی ایم تھیف، میں نے ڈکیتی ڈالی ہے. چورے پہ کہے گا کیا؟ جناب پولیس پکڑے گی تب بھی نہیں کہے گا، پولیس اندر لے جائے گی تب بھی نہیں کہے گا میں بے قصور ہوں. جب لاک اپ میں ڈالیں گے تب بھی یہ کہے گا میں بے قصور ہوں. پھر آدھی رات کے بعد لاک اپ سے نکالنے کے بعد پولیس کی اہم تفتیش شروع ہوگی، وہ بڑی غضب کی تفتیش ہوتی ہے. وہ تفتیش کے بعد قبول نہیں، ہاں میں نے چوری کی، اتنا مال لیا، وہاں رکھا، وہاں دیا، وہاں بیچا، یہ سب باتیں بتا دیں گے. جب تک تفتیش نہ ہو بتائیں گے نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اہل بیت کے معاملے میں یہ جان لیجئے، قصور کریں گے یہ تفتیش ہے، کہ پولیس کی تفتیش الگ ہے، اس کی الگ ہے. حضور یاد رکھیے ہر معاملے میں وہ بخشنے والا ہے، علی کے معاملے میں بخشنے والا نہیں ہے. علی کے معاملے میں بخشنے والا نہیں ہے کہ نہیں، علی کا معاملہ ہے، ہم معاف نہیں کریں گے. کم از کم میں یہ اپنی حمیدت کی شوخی میں عرض کرنے کے موقع پہ ہوں، کم از کم اس لیے خدا معاف نہیں کرے گا کہ علی اللہ کے گھر کے بچے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں کہہ رہا ہوں میں، اللہ کے گھر کے بچے ہیں، اپنے گھر میں پیدا کیا ہے. اجی جناب آپ تو کسی کو کچھ دینے والے نہیں ہیں، ایک چائے کی پیالی نہیں دلاتے ہیں آپ، اللہ نے تو ایک گھر دے دیا ہے. اور احتیاط یہ کہ بنانے کے لیے فرشتوں کو بلایا تو فرشتے نقشہ بنائے، میرا معصوم نبی دیوار اٹھائے، میرا معصوم نبی مدد کرے، کعبہ بن کے تیار ہو گیا. کتنا زمانہ پہلے کعبہ بن کے تیار ہو گیا. میں توجہ چاہتا ہوں، اندھیرا مکان، کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں، کوئی چراغ نہیں. چراغ تو آنے والا تھا، بے چراغ مکان ہے، اندھیرا مکان، اس کو رکھا ویسے ہی. اور معبود بنایا کیوں نہ؟ بنوایا، حکم دے کے بنوایا، اور اطراف بتوں نے قبضہ کر لیا تو قبضہ کرنے دو. کسی کے قبضہ کرنے سے کیا حق جاتا ہے؟ مکان اندھیرا، لیکن بہرحال ہر صاحب مکان کو کہ دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میرے مکان میں ایک چراغ آ جائے. اللہ نے جب بنایا ہے تو اللہ کی تمنا ہوگی کہ چراغ آئے. تو اب کس کو پیدا کروں؟ بڑی اہم بات ہے کہ پیدا کس کو کروں. کائنات پر نگاہ ڈالی، جزیرت العرب پر پہنچی، جزیرت العرب پر گئی، قریش میں پہنچی، قریش سے نکلی بنی ہاشم میں پہنچی. سب کو دیکھ کے اللہ نے ابو طالب پر نگاہ ڈالی. نگاہ رکی کہ عمران
حضرت ابو طالب کا اصلی نام ہے عمران۔ ایک آپ کے بیٹے تھے جو مولا کائنات سے ایج ان کی زیادہ تھی، جن کا نام طالب تھا، اور جو نسبت عربی میں ہوتی ہے ابو طالب، ابو الحسن، تو جناب عمران مولا کائنات کے بابا کی کنیت تھی ابو طالب، بڑے بیٹے کی طرف منسوب تھے۔ تو آواز آئی عمران، دیکھیے بیٹا بڑا ہے، بعد میں چھوٹے بیٹے بھی آئے، مگر یہاں آیا کہ ابو طالب، عمران میں تمہاری طرف دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے پروردگار، میں اس خاندان کا سربراہ ہوں۔ خدا کی قسم کیا جملہ سوچیے، ابو طالب تو عرض کرے مالک میں اس خاندان کا سربراہ ہوں جو کچھ دے کر بھی، خیرات کر کے، سخاوت کر کے، سب کر کے، یہ آخر میں کہتا ہے لا نرجو منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس عطیے کے بدلے میں نہ کوئی معاوضہ چاہتے ہیں، ہم شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں، ہم بس دیتے رہتے ہیں، اس کا میں سربراہ ہوں۔ آواز آئی ہاں بڑی خدمتیں ہیں، کوئی اور ایسی خدمت نہیں کر سکتا، تو اس لیے تمہارا بیٹا عمران تمہارا بیٹا ہوگا، گھر میرا ہوگا، ہمارے گھر میں پیدا کریں گے۔ ابو طالب تمہاری خدمات کا ابتدائی معاوضہ یہ ہے کہ علی میرے گھر میں پیدا ہوگا۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں جارد ساری فضیلتیں علی کو دے دی، علی ساری خدمتیں وہاں ہیں، احسان وہاں ہیں، تو گھر یا علی لو گھر تمہارا، پیدا ہو جاؤ۔ مسلمان اب تک چکر میں ہیں۔ ابو الحسن ندوی صاحب خیر سے انتقال فرما گئے، جہاں جانا تھا وہ چلے گئے۔ ایک کتاب لکھ دی المرتضیٰ کے نام سے، لوگ ابو الحسن عرفیت علی میاں، نام کتاب رکھا المرتضیٰ۔ اس میں لکھا ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے۔ یعنی سوچئے اب تک جو دلوں میں پھانس ہے وہ نسل بعد نسل چل رہی ہے، پیدا ہوئے علی رنج ہو رہا ہے ان کو۔ ارے کیوں رنج آئے؟ کہ یہی تو بات ہے جو کہہ نہیں سکتے۔ کیا بات ہے؟ اور یہ بات ہے کہ جب تاریخ سے پوچھو گے یا کسی سے پوچھو گے اس دور کے جتنے پیدا ہوئے بلا استثناء سوائے علی کے، جتنے پیدا ہوئے کہاں پیدا ہوئے؟ یہ کافر کے گھر میں، وہ مشرک کے گھر میں، یہ کافر کے گھر میں، مشرک گھر میں، سب کافر و مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ایک علی کا وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ کیوں ایسا کیا؟ اسی لیے اللہ جانتا تھا کہ علی کے بابا کو کافر کہہ دیں گے تو ایسی جگہ پیدا کروں گا کہ یہ نسبت ہی نہیں دے سکتے۔ صرف شہزادی فاطمہ بنت اسد کا کعبے میں داخل ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ یہاں کو غلطی نہ کیجیے، لکھنا ہو تو سمجھ کے لکھیے، پڑھنا ہو تو سمجھ کے پڑھیے۔ ایک عام عورت تھی کعبے میں داخل ہو گئی، یہ نہ کہیں اب وقت نہیں ہے، میں کل یا پرسوں جب بھی موقع ملے گا عرض کروں گا، اس لیے کہ ولادت مولا کائنات کے سلسلے میں بعض چیزیں تشنا ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ مولا کائنات کی ولادت کے موقع پر یا اس کے پہلے کعبے کے اندر کیا ہوا، کعبہ بند تھا اور اندر کیا ہوا، یہ تفصیل نہیں آتی ہوں میں، وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شہزادی کی عظمت کے ساتھ۔ بہرحال یہی آگ ہے کہ دیوار میں شگاف ان کے لیے، علی نہیں، علی کی ماں کے لیے کیا کیا خدمات ہوں گی۔ اور جانے کے پہلے یہی علی کی ماں نے کعبے کا پردہ تھام کے کہا اے رب کعبہ میں مومنہ ہوں، میرا جد خلیل ہے اور تیری امانت میرے بطن میں ہے،
سبحان اللہ. درد ولادت کو آسان کر دے. اب قیامت تک کے لیے آنے والے شیعوں کو درس دے رہے ہیں. ہم ان کے غلام ہیں. ہم مانتے ہیں ولادت کو آسان کر دے. تجھ کو اس نومولود کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے. لاج لوگ کہتے ہیں کہ علی کے واسطے کی کیا ضرورت. ارے ولادت کے پہلے بطن مبارک میں تھے, اسی وقت واسطہ دے کے ماں کو بھی ضرورت ہوئی علی کی. اب غور فرمان, یہ شہزادی فاطمہ بنت اسد کا کردار ہے اور بلندی ہے. یہ اہل بیت کے گھرانے میں کہیں پستی نہیں ہے, بلندی بلندی ہے. یہی تو لوگوں کو آگ ہے کہ ان کے پاس کمال ہی کمال. مرد ہو تو وہاں بھی کمال, مخدرات عصمت ہو وہاں بھی کمال. کوئی بیوی کبھی نچلی منزل میں نظر نہیں آئے گی, اتنی اونچی. آپ دیکھیں شہزادی زینب, یہ فاطمہ زہرا کی بیٹی, زہرا کی بیٹی ثانی زہرا. آپ غور کریں, عام عورتوں میں شہزادی کو نہ لائیے. نص سے امامت ہے. امام, چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام مخاطب کر کے اپنی پھوپھی کو عرض کرتے تھے, بات اب کرتے تھے. امامت ادب کر رہی ہے, معمولی بات نہیں. آپ کو یاد ہے امام حسین 28 رجب کو روانہ ہو رہے تھے قافلہ, تو اس وقت شہزادی زینب جب آنے لگی تو حسین تعظیم کو کھڑے ہو گئے تھے. چوتھے امام مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنی پھوپھی کو, انت عالمۃ غیر معلمہ, انت فہیمۃ غیر مفہمہ. پھوپھی اماں, آپ وہ عالمہ ہیں جسے استاد کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ فہیمہ ہیں کہ جن کو سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو نص سے امامت ہے, معصوم کا قول. مولا کائنات تو بابا تھے نا. کوفے میں لوگ آیا کرتے تھے اور کہتے تھے, اشراف کوفہ امیر المومنین سے عرض کرتے تھے, مولا ہماری عورتیں شہزادی کی خدمت میں, شہزادی زینب کی خدمت میں, آپ کی صاحبزادی کی خدمت میں حاضری دینا چاہتی ہیں اور ان سے علوم کا استفادہ کرنا چاہتی ہیں. شہزادی بیٹھ کے تفسیر کا درس دیتی تھی, قرآن بتاتی تھی, حقائق بتاتی تھی. عالمۃ غیر معلمہ ہے نا. تو جب آ کے عرض کرتے, کبھی بھی مولا کائنات یہ نہیں کہا اچھا کل آؤ, شام کو آؤ, صبح آؤ, اچھا آ جاؤ, میں زینب سے کہہ دوں گا. کبھی نہیں کہا کہ اچھا ٹھہرو میں زینب سے پوچھ کے آتا ہوں. امامت مشورہ کرتی تھی. جناب زینب جو وقت دیتی تھی وہ وقت مولا کائنات کہتے تھے میری شہزادی اس وقت کو ملے گی. آپ غور کریں کہ کتنے مقامات تھے کہ جہاں امامت نے شہزادی سے مشورہ کیا ہے. اور اگر آپ گہرائی میں جائیں تو عصر عاشور کو حسین جاتے جاتے حسین نے ساری امامت کا وزن زینب کے ہاتھوں میں دے دیا.
خدا کی قسم کہ شہزادی اگر ایک عام عورت کی طرح ہوتی تو جس کے 18 بھائی مارے گئے ہوں، جس کے بچے مارے گئے ہوں، جس کا گھر ویران ہو گیا ہو، شام ہوتے ہوتے خیموں میں آگ ہو، ایسی عورت فریادی ہو جائے گی۔ مگر خدا کی قسم شام غریبہ میں سب کچھ لٹنے کے بعد زینب نے کمر کو کس لیا، ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا کہ مجھ پر بڑی ذمہ داری ہے، بہن میں کلثوم تم یہاں آؤ، بھابی رباب یہاں آؤ، بھابی لیلا یہاں آؤ، رقیہ ادھر آؤ، بیٹی سکینہ زینب چونکی، آخری خیمے میں شعلے آئے، ارے میرا بیمار کہاں ہے؟ راوی کہتا میں نے دیکھا ایک بلند قامت بیوی تیزی سے شعلوں تک آئی، رکی جھجکی آخر شعلوں میں داخل ہو گئی۔ میں تو سمجھا یہ بیوی خاکستر ہو گئی ہوگی، اندر داخل ہوئی، دیکھتا رہا، تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا یہ بیوی جھکی ہوئی ہے اور سینے سے ایک بیمار کو سینے سے لگائے ایسے سینے سے لگا کر آ رہے شعلے میرے بدن پر آئے مگر بیمار تک نہ جائے۔ حسین کے چاہنے والوں، پھولتی پھلتی نبوت یا امامت کو بچانا آسان ہے، لیکن جلا چاہتی امامت کا بچانا بہت مشکل ہے۔ زینب نے اس اندھیرے میں بتایا میرا دادا تھا جو نبوت کو بچا رہا تھا، میرا بابا تھا جو رسالت کو بچا رہا تھا، اور ان سب کا نمائندہ یہ علی بن الحسین، یہ میرا بھتیجا ہے، اس کو بچانے والی ثانیہ زہرا زینب۔ میں اس منزل پہ آ گیا تو جہاں مصائب کے سلسلے کو روک نہیں سکا، بس چند لمحے اور آج عموماً پہلی محرم کو یہ واقعات شام غریباں کے نہیں عرض کیے جاتے، مگر شہزادی کی چونکہ فضیلت عظمت، اب کیا کریں، اس شہزادی کی جب فضیلت بھی بیان ہوتی ہے تو مومنین رونے لگتے ہیں۔ اس لیے شہزادی کا ایک لقب ہے ام المصائب۔ پوچھا چھٹے امام سے یہ ام المصائب کیوں کہا؟ تو جواب دیا ماں اس کو کہتے ہیں جس سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ام المصائب زینب سے مصیبتیں ہی مصیبتیں، مصیبتوں میں گھری رہی۔ حسین کے چاہنے والوں، پھر پلٹ کر میں آغاز پہ جانا نہیں چاہتا، بس یہیں کی روایت پڑھ کے میں مجلس کو تمام کر دینا چاہتا۔ یہ شہزادی ایک تصور کیجئے، جلے ہوئے خیمے ایک طرف ہیں، بے سر کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، خدا کی قسم بے سر کا ایک لاشا ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ ارے کیا کیسا کلیجہ تھا زینب کا، بے سر کے لاشیں پڑے ہیں۔ ساری بیویوں کو بٹھایا، ایک رات کا فرق ہے، ایک رات پہلے حفاظت کرنے کا کام عباس کے حوالے تھا، علی اکبر تھے، چاہنے والے تھے،
یہ کیسی رات آئی، کیسا دن گیا، زینب اکیلی ہو گئی۔ گویا زینب نے کمر کو کس کے بتایا، عباس میں تمہارا فریضہ انجام دے رہی ہوں۔ بچوں سے کہا گھبرانا نہیں، زینب زندہ ہے۔ اب سوچئے، میں ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، سوچئے یہ اتنے مصائب کے بعد آپ کی شہزادی کے دل پر کتنا بار ہوگا، کلیجے کا کیا عالم تھا ہوگا۔ شہزادی زینب جب اپنے بابا سے ودا ہوئی، ملائے کائنات کا آخری وقت، تو آخری جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ بابا نے جب کہا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو آخر میں زینب نے کہا اچھا بابا میں سب مانتی ہوں، ایسا صبر کروں گی کہ کسی نے ویسے صبر نہ کیا، دعائیں بد بھی نہیں کروں گی، مگر ایک وعدہ آپ کیجئے، ایک وعدہ میں نے کر لیا، اب ایک وعدہ آپ کیجئے کہ کہو زینب کہ بابا جب مصیبتوں میں زیادہ پھنس جاؤں، جب میں پکاروں چلے آنا۔ جب میں پکاروں بابا چلے آنا بابا، اور زینب علی کا وعدہ ہے جب بھی تم آواز دو گی میں آ جاؤں گا۔ خدا کی قسم دوسری محرم سے شام غریبہ تک زینب نے سب کچھ ہو گیا، بابا کو نہیں پکارا، گھر لٹ گیا، بھائی شہید ہو گیا، گھر تاراج ہو گیا، خیمے جل گئے، سب کچھ نہ رہا، مگر زینب ہے کہ ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ لیے پلایا گردی کر رہی ہے۔ زینب کے کلیجے میں کتنا اثر تھا، نظر سے علی دیکھ نہیں پائے، زینب نے پکارا نہیں، دیکھا کہ ایک سوار آ رہا ہے، زینب نے کہا آنے والے، بچے ابھی سوئے ہیں، تماچے کھا کے سوئے ہیں، کل صبح آ جانا۔ سوار بڑھتا ہی گیا، زینب ادھر سے آگے بڑھی، سوار آگے بڑھتا گیا، زینب نے پھر کہا آنے والے کل صبح آ جانا، میرے بچے ابھی سوئے بہت پیاسے ہیں بچے، مگر آگے سوار بڑھ گیا تو علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، آگے بڑھ کر لجام فرش پر ہاتھ رکھ کے کہا آنے والے میں علی کی بیٹی ہوں، رک جا، مجھے کہنا تھا، آنے والے نے نقاب کو پلٹ دیا کہ زینب میں علی ہوں، بابا آگے میں نے پکارا نہیں بابا، مگر بابا گھر لٹ گیا، پہلا جملہ کہا بابا میرا ابا، الہی وسجدی ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واجعل من آذانا وزر كلمة الحق واجعلها العليا وادهس كلمة الباطل واجعل السفلى إنك على كل شيء قدير۔ پروردگار تجھے واسطہ کربلا والوں کا، جتنے یہاں حاضرین ہیں ان کے حاجات کو بھر لا، مالک ان تمام کو حسین کی زیارت کا شرف عطا فرما، حسین کی زیارت کے ساتھ ساتھ شہزادی زینب اور سکینہ کی زیارت کا شرف عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارے نسلوں کے دلوں میں علی کی محبت کو قائم فرما۔
قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔